अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा सबक जो है वो सूरत अल-बक़रा पारा नंबर 2 आयत नंबर 153 से इंशाल्लाह शुरू होगा। पिछली दफ़ा हमने देखा था इस चीज़ पे कि अल्लाह ताला फरमा रहे थे फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो और नाशुक्री नहीं करो। तो हमने देखा था कि अल्लाह ताला को कैसे कैसे, वैसे तो वही बात है कि हर तरीके से अल्लाह ताला को सोते उठते बैठते चलते फिरते याद किया जा सकता है। और हमने देखा था कि जब हम याद करेंगे अल्लाह ताला को तो अल्लाह ताला हमें याद करेंगे। हम चाहते हैं ना कि हम अल्लाह की नज़रों में आए, अल्लाह अपनी रहमत फरमाए, अल्लाह ताला हमें याद रखें। तो उसके लिए फिर ये दो तरफ़ा मामला है। आज हम फिर थोड़ा सा आगे इससे देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या करो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से क्या मदद मांगो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो। तो कौन ईमान वाले? मैं और आप, हम सब मुसलमान। देख कई दफ़ा जब ऐसे मुखातिब अल्लाह ताला करते हैं ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो होता क्या है कि हम सोचते हैं अच्छा ये बस ये काम ख़ताब है, ये किया जा रहा है, नहीं फ़ौरन अलर्ट हो जाएं कि मैं भी तो ईमान वाली हूँ। तो अलर्ट हो जाएं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मदद मांगो किससे? नमाज और सब्र से। ये क्यों कहा गया? असल में देखें, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। बहुत चाहने के बावजूद हम बहुत सी जगहों पे जो है सोचते हैं कि अब क्या करें। मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, देखा जाए तो रुकावटें आती हैं, अंदरूनी बैरूनी आती हैं। तो उनसे कैसे निपटा जाए? पीछे आपने देखा ना अल्लाह ताला कह रहे थे आप लोग उम्मत वसत हो, यानी आगे पैगाम पहुंचाने वाली हो। हैं वो देखा है जो मैंने औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे। तो हमें तो ये तमन्ना दी गई, ख्वाहिश दी गई, हुक्म दिया गया कि क्या करो, आगे से आगे अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। तो उसके जब वो कोई उठेगा अल्लाह का पैगाम पहुंचाने तो लोग बहुत मुसीबतें डालेंगे। आप वल असर में पढ़ते हैं कि वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, कि जब आप हक बात की नसीहत करें तो फिर क्या करें, सब्र तो करना पड़ेगा। आप देखें अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, उन सब का क्या मामला था? उन सब ने ज़िंदगी में सब्र किया। सबको कोई पीस ऑफ केक नहीं है कि चलो जी बस उठे और आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। नहीं, ये राह हक में जब इंसान निकलता है तो बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। और जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखें कि क्या होता था। ये उस वक्त खौफ था, हर किस्म का जो है आजमाइशें थीं, घरों से निकाला गया, मक्का से निकाला गया, कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। तो इन सब पे क्या करना है कि फिर थक नहीं जाना, हार नहीं जाना, हिम्मत नहीं हारनी, बैठ नहीं जाना कि तारीफ़ मिलेगा तो फिर तो मैं आगे चलूँगी, या आसान रास्ता होगा फिर तो चलूँगी, मुश्किल रास्ते पे भाई मुझसे नहीं चला जाता। नहीं, फिर मुश्किल उठानी है, फिर उस पर सब्र करना है। सब्र का मतलब क्या होता है? सब्र का मतलब होता है जम जाना, रुक जाना। तो जम जाना और रुक जाना यानी आप देखें या इस्तिकामत अख्तियार करना।
تو یہ جیسے آپ نماز میں بھی جم جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، دل کر رہا ہے کہ دیکھیں کچھ کوئی کام کرنے کو، یا کوئی کام ایسا آ پڑا ہے یا کچھ جو ہے کچھ یاد آ گیا ہے، کچھ ضروری کام ہے، لیکن آپ کھڑے ہیں صبر کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ آپ نماز نہیں توڑ سکتے. ہاں، اسی طرح یعنی کوئی بھی جب آپ کام کریں تو اس پہ استقامت اختیار کریں. آپ دیکھیں ہماری طرف صبر کو عجیب مسئلہ، عجیب معنی پہنائے جاتے ہیں انڈیا پاکستان میں. اس کو کیا نام رکھا گیا ہے؟ صبر کا نام بیچارگی. کمزور لوگ صبر شاید کرتے ہیں کہ بیچارہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ چلو صبر کر لے، بے بس جس کا کسی پہ زور نہ ٹلے چلے چلو وہ صبر کر لے. نہیں، ایسا نہیں ہے. صبر کمزوروں کا نہیں، ہمت والوں کا کام ہے. صبر کون کرتے ہیں؟ ہمت والے کرتے ہیں. صبر حوصلے والے کرتے ہیں. سارے نبیوں اور رسولوں نے صبر کیا. اولو العزم نبی تھے اور انہوں نے صبر کیا. زندگی میں بہت مشکلیں آئیں لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. صبر والوں کے بڑے درجے ہیں، بڑے درجات اللہ ان کو عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اندرونی بیرونی آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو حق کے راستے میں، تو پھر حق کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جم جانا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اگر پریشانی آتی ہے، حلال کاروبار کرنے میں کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حلال رشتوں میں کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ جم جانا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اور حرام راستوں کے لیے بھی جم جانا ہے کہ نہیں، اگر حرام کو دل بھی کر رہا ہے تو نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حرام ہے، اللہ نے منع کیا، تو اس پہ بھی جم جانا ہے، رک جانا ہے. تو یہ ہے جو ہے اللہ نے کہا کہ ایسے میں مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. لوگوں کو بتانے کی بجائے، لوگوں کو واویلا مچانے کی بجائے ایسے میں کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز کا سہارا پکڑو، اللہ کے آگے رو لو. ہوتا ہے بعض اوقات انسان دل ہلکا کرنا چاہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی مسئلے کا حل نکلے. ضرور کر لیں. کوئی اپنے جو بھروسے کے انسان ہو، اپنے جن پہ انسان بھروسہ کر سکے اور اچھے مشورے کی امید ہو، کر لیں. لیکن اصل کس کے آگے روئیں؟ اللہ کے آگے روئیں. ورنہ دنیا کا کیا ہے؟ وہ تو بس سن بھی لیں گے اور باتیں بھی بنائیں گے، پریشان بھی کریں گے، خواہ مخواہ کی جو ہے ایک سکینڈل بھی بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مشکلوں کو حل کرنے والا ہے. اس کے آگے روئیں گے، اس سے مدد مانگیں گے، اس سے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں تھک گئی ہوں، میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ میں پریشان ہو گئی ہوں، مدد فرما. اللہ تعالیٰ یہ جو مشکلیں ہیں یہ دور فرما. تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب پہ قادر ہیں دور فرمانے پہ. تو کیا کرو کہ یہ دو کام کرو جب مشکلیں اور رکاوٹیں ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو سب کانٹیننٹ ہے انڈیا پاکستان، وہاں پہ وظیفوں کا بڑا ہے، یہ فلاں چیز کا وظیفہ تو فلاں کا وظیفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشکلوں کا، آزمائشوں کا، کیونکہ جن کے درجے ہو سوا ان کی مشکلیں بھی سوا ہوا کرتی ہیں. بڑے امتحان کے لیے بڑی ڈگریوں کے لیے بڑے امتحان دینے پڑتے ہیں. تو ان امتحانوں میں جب انسان چلتے چلتے زخمی ہو جائے، تھک جائے، گھبرا جائے، تو کیا کرے؟ اللہ سے مدد مانگے. اللہ نے یہ دو چیزیں بتائی ہیں، ان کو اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے. ان اللہ مع الصابرین. پھر اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ تم کہو واسطے اس کے جو قتل کیا گیا، کہ کہاں پہ؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مارا گیا. اموات، اس کو مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کھولی، وہ یہ کہ جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، دیکھیں مرنا تو سب نے، لیکن جو اللہ کے راستے میں مارا گیا، اللہ کہتے ہیں وہ تو امر ہو گیا. اس کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں. بس یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے، وہ ادراک نہیں کر سکتے اس کا. اصل میں جنگ بدر میں 14 لوگ شہید ہو گئے، 14 صحابہ. ظاہر ہے پھر ان کے گھر والے بھی پریشان تھے، غم زدہ تھے،
تو اس موقع پہ فرمایا گیا کہ ان کو خوشخبری دے دو، ان کو بتا دو کہ ان کے جو مردہ ہیں وہ زندہ ہیں، وہ جو ہے لیکن وہ ایک برزخی زندگی میں جس کا تم شعور نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھیں کہ شہداء کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے آج شہداء کی زندگی کو کچھ اور معنی پہنا دیے ہیں، اور کہ روحیں واپس آتی ہیں اور پھر شہداء یوں مدد کرتے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران 169 میں بھی ہے کہ شہداء جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ سبز لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ادھر ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ جیسے ہم دیکھیں دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، لیکن اب ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے ایک وقت 9 مہینے ہم نے اپنے ماں کے پیٹ میں گزارا، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح جو شہداء کی زندگی ہے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن خوش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی خوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور وہی بات ہے کہ ایک حدیث بھی آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کبھی شہادت کی تمنا بھی نہیں کی وہ نفاق کی ایک قسم پہ مرا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو ایک اعلیٰ مقام ہے، شہادت ہے مطلوب، مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہونا کیا چاہیے کہ موت کی تمنا تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن شہادت کی تمنا کرنی چاہیے۔ تمام نبیوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہادت کی دعا کی ہمیشہ، تو ہمیں بھی راہ حق میں شہادت کی دعا کرنی چاہیے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس درج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، جان تو جائے گی، کوئی زندہ بھی رہا ہے کبھی؟ ہاں، اگر کوئی اللہ کی راہ میں مرتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔